الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی عزتوں کے لائق قبلہ حضرت علامہ حمید الدسیابی صاحب اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس بابرکت محفل میں شریک ہونے والے میرے تمام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک لم یزل نے ہمیں ایک مرتبہ پھر شب برات جیسی عظیم رات کے اندر اپنے پاک گھر میں جمع ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر غیر کرنے کی توفیق بخشی. رب ذوالجلال میرا سنانا اور تمام عوام کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. برادران اسلام، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں خالق کائنات کا اپنے ان بندوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جن بندوں نے گناہ کر لیے، خطائیں کر لی، جرموں کا ارتکاب کر لیا، لیکن اس آیت سے ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ جب دنیا کا انسان کسی گناہ گار سے، کسی غلطی کرنے والے سے، کسی خطا کرنے والے سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. رب ذوالجلال کے انداز میں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. ہمارے سامنے کوئی غلطی کرے، کوئی جرم کرے تو ہم بعض اوقات اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے اور اسے عجیب و غریب القاب سے نوازنے کے بعد اسے اس کی غلطی بتاتے ہیں. لیکن خالق کائنات کا پیار دیکھیں، وہ جانتا تھا کہ جو میں نے کہنا ہے، میں نے ان بندوں کے بارے میں بات کرنی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جن سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. لیکن قرآن کے الفاظ سنیے اور رب سے محبت میں بالکل مان جائیے. رب فرماتا ہے کل، جب بھی کوئی خاص بات ہوتی ہے، جب بھی کرم کی بات ہوتی ہے، جب بھی محبت کی بات ہوتی ہے تو خالق کائنات اس کا اعلان اپنے محبوب کی زبانی کروا دیتا ہے. فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا کروں یا اللہ؟ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، اے میرے بندو
اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پتہ ہے مالک کو کہ میں ان بندوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں پہلے یہ تسلی دیتا ہے کہ میرے بندوں، یا عبادی، اے میرے بندوں الذین اسرفوا، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، کیا ہوا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں جو ظلم کر بیٹھے ہو، کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جانا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر مالک مایوس نہیں ہوتے، کیا ہمیں صلہ کیا ملے گا اگر تیری رحمت سے مایوس نہ ہو؟ صرف مایوس نہ ہونے پہ یہ صلہ مل رہا ہے۔ کوئی معافیاں مانگے، کوئی گر گیا ہے، کوئی توبہ استغفار کرے، کوئی نوافل ادا کرے، وہ تو اس سے بڑا کرم ہے۔ لیکن فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی مایوس نہ ہونا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ تو ہے صرف مایوس نہ ہونے پہ مالک کا انعام، اور اگر گناہوں پہ وہ توبہ بھی کرتا ہے، گر گراتا بھی ہے، اور آئندہ انعام کرنے کا عزم بھی کر دیتا ہے، تو پھر مالک فرماتا ہے یبدل اللہ سیئات حسنات، میری بارگاہ میں جتنا بڑا گناہگار آتا ہے، جب وہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اسے اتنا بڑا نیکوکار بنا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو یہ وہ مالک کا پیار ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور یہ تو رب نے کہا نا کہ میرے بندوں، اور اس مقدس مہینے کی آج 15ویں رات کے اندر آپ اور میں اس مسجد میں جمع ہے، حضور نے اس مہینے کو فرمایا شعبان و شہری، اے میرے غلاموں یہ شعبان مجھ محمد رسول اللہ کا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہ ہوتی، اور کتنی فضیلت ہوتی کہ حضور نے بیان کی کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جسے حضور کہتے ہیں میرا، یہ نسبت ہے۔ حضور نے اپنے ساتھ نسبت جوڑی، اور نسبت کی کیا بات ہوتی ہے، جن جن کی نسبت جڑتی گئی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر بنتے گئے۔ آپ نے حضرت علامہ امیر سیاسی صاحب سے، ہمارے امام صاحب سے جمعہ مبارک میں یہ بات سنی ہوگی کہ جب معراج کی رات آقا کریم علیہ السلام عرش میں تشریف لے گئے، تو حضور نبی پاک نے سنا کہ میرے غلام حضرت بلال حبشی کے چلنے کی آواز مجھے جنت میں اپنے آگے آگے سنائی دے رہی ہے، قدموں کی آواز آگے آگے سنائی دے رہی ہے۔ بلال میں تو کوئی خاص بات نہ تھی، بلال تو غلام تھا، سیاہ فام تھا، حبشی تھا، سیاہ فام غلام تھا، لیکن اسے یہ مقام ملا کہ وہ چلتے فرش میں تھے، رب ان کے قدموں کی آواز عرش میں سنا دیا کرتا تھا۔ تو یہ نسبت، یہ جب حضور سے جڑے تو یہ مقام ملا، اور یہ اس مہینے میں آپ اور میں موجود ہیں، اس کو بھی حضور نے کہا شاہی لوگوں یہ میرا مہینہ ہے، یہ مجھ محمد رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رب ذوالجلال نے آیت درود کا نزول فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ بھی اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رات میں ایک ایسا پہر ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جس لمحے میں یہ حالات کی بات ہے، فرمایا رات میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جس لمحے میں بندہ رب سے جو بھلائی کی دعا مانگے رب اسے ضرور قبول فرما دیتا ہے۔ یہ رات کی کیوں بات کی، رات کو کیوں خاص کیا گیا، رات کو ہی کیوں کہا گیا کہ اس میں ایک لمحہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان خطا کار ہے، اسے دنیاوی معاملات کرنے ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں وہ مشغول رہتا ہے، تو رات کیوں خاص کی؟ قرآن نے اس کو اور واضح کیا، قرآن نے کہا سورہ مزمل اس بات کی گواہ ہے، اتنا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئن، فرمایا کہ محبوب میرے غلاموں کو، اپنے غلاموں کو بتا دو کہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس کو کچل کے رکھ دیتا ہے، جو خواہشات نفسانی ہیں انہیں ختم کر کے رکھ دیتا ہے، بات کو مکیلا، اور یہ بگڑے ہوئے نفس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتا ہے۔ انسان جتنا بھی گیا گزرا ہو، خطاؤں میں زندگی بسر کر رہا ہو، جو رات کو قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا
شعبان المعظم کی رات ہے کہ اس رات کے اندر آپ اور میں موجود ہیں. اس رات کے اندر رب تعالیٰ خیر کثیر نازل کرتا ہے اور حضور نبی پاک کو کتنی محبت اس مہینے سے روایات کے اندر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان المعظم رجب المرجب کا چاند دیکھا کرتے تو حضور اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا دیتے, حضور دستے دعا آپ بلند کرتے اور عرض کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما, شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق بھی عطا فرما. 3 مہینے 2 مہینے پہلے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع کرتے تھے اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی برکت کی دعائیں خود کائنات کے بانی نے مانگی ہیں, خود حضور نے مانگی ہے کہ اللہ اس میں بھی ہمیں برکتیں دے, رجب میں بھی برکتیں دے اور ان 2 برکتوں کو سمیٹ کے ہمیں شعبان المعظم کے بعد رمضان المبارک کی برکتیں بھی عطا فرما. اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ شعبان یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے, شین عین بے الف اور نون, یہ وہ 5 حروف ہیں جن سے مل کے شعبان بنتا ہے. آپ فرماتے ہیں شین سے شرف بزرگی عظمت, عین سے فرماتے ہیں علو بلندی بڑا مقام, اور فرمایا بے سے پھر بھلائی نیکی کرنا, الف سے الفت اور فرمایا نور سے نور. گویا جو اس مقدس مہینے کا اس طرح اہتمام کرتا ہے, قدر کرتا ہے, خیال کرتا ہے, اللہ اسے یہ 5 برکتیں عطا فرما دیتا ہے, اللہ اسے یہ 5 برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی راویہ ہے, آپ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات تھی. میں نے دیکھا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر نبوت میں موجود نہیں ہے. مجھے کچھ دل میں خیال آیا کہ کہیں حضور کسی اور اہلیہ کے یہاں تشریف لے گئے ہو. تو آپ فرماتی ہیں میں گھر سے نکلی, میں نے دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہے. مجھے آتا ہوا دیکھا, کائنات کے بانی نے فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے, وہ تمہارا ہاتھ کسی اور کو دے دیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ 15ویں شعبان کی رات وہ مقدس رات ہے جس کا سورج غروب ہوتے ہی, جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے اور خالق کائنات آسمان دنیا پہ اپنا نزول فرما لیا کرتا ہے. آسمان دنیا پہ نزول فرما کے رب ذوالجلال اس مقدس رات کے اندر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرما دی. قبیلہ بنی کلب بڑا مشہور قبیلہ تھا جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں. فرمایا اس قبیلے کی بکریوں سے بھی زیادہ رب ذوالجلال اس رات کے اندر گنہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرمان دیا کرتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر قوم لیلہ, جب یہ 15ویں شعبان